ہے، جو قرآن کا ہدف ہے ہدی للمتقین، وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کا مقصد ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہیں پر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے، اور کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں پر جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کو نہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے اتارا ہے، نہ مردوں کی قرآن خوانی کے لیے اتارا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو یقیناً یہ بابرکت مہینہ، اس مہینے سے ہم جس قدر فائدہ اٹھا لیں گے ہمیں اتنا زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے اسی طرح قرآن کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر کسی کو مثلا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آج کل مثلا ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل میں قرآن مثلا وہاں پر چلا دے اور ساتھ میں خود قرآن کو دیکھتے جائے، اس سے مثلا اس کی قرآن کی قرأت کی روانی بھی اچھی ہو جائے گی، ساتھ میں قرآن دیکھنے کے بھی کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ امام معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، علی و سوال کیا، فرزند رسول میں حافظ قرآن ہوں، یعنی قرآن مجھے زبانی یاد ہے، کیا اب بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں قرآن دیکھ کر قرآن کی تلاوت کروں؟ امام نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کو پڑھنا عبادت ہے اسی طرح قرآن دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ معصوم یہ حدیث بھی ہے، جس طرح قرآن دیکھنا عبادت ہے اسی طرح سے قرآن کو سننا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضرت محترم، اگر ہم قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، بلند آواز سے تلاوت کریں گے، تو ہمیں ہر حرف کے بدلے میں 3 طرح کے ثواب ملیں گے۔ قرآن دیکھنے کے بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ملے گا، اور قرآن سننے کے بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بابرکت مہینہ، اس مہینے میں اس سے زیادہ انسان کے لیے فیسلٹیز یا آسان راستہ کیا ہوگا کہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں۔ اگر ایک بندہ اس بابرکت مہینے میں قرآن کو ایک دفعہ ختم کر لے تو گویا اس نے 6666 مرتبہ قرآن کو ختم کر لیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس بابرکت مہینے میں پورا 30 سپارے ہی پڑھیں، بہتر کیا ہے کہ آپ 5 آیت پڑھیں، لیکن اس 5 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ فائدہ مند ہو جائے گا۔ ورنہ مثلا اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں ساتھ میں گناہ بھی کریں گے تو قرآن کیا ہے؟ ربط القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر خود قرآن کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قرآن کی لعنت میں شامل ہو جائیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اس بابرکت مہینے میں جس قدر ہو سکے قرآن سے قریب ہونے کی آواز بناتے ہیں۔ صلوات۔ اس بابرکت مجلس اعضاء کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ حجرات کی 15ویں آیت کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا۔ دیکھیے قرآن کے جتنے بھی سورے ہیں، قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں۔ ہر سورے کا اس کی ایک تعویذ بھی ہے، اس کی ایک فضیلت بھی ہے۔ تعویذ تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی لفظ تعویذ کیا ہے؟ بہت زیادہ عام ہے، لیکن جو مولوی یا اخوند صاحبان یا جو تعویذ دینے والے حضرات ہوتے ہیں ان کی تعویذ نہیں، قرآن کی تعویذ قرآنی ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی فضیلت کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ حجرات کو صحیح سے پڑھے گا تو گویا کہ اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہو، یعنی کہ سورہ حجرات کو پڑھنا رسول خدا کی زیارت حاصل کرنے کے برابر سے ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ سورہ حجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اس کے اعمال میں، اس کے کریکٹر میں کیا جائے گی؟ اچھائی آ جائے گی، خوبیاں آ جائے گی، اس کی کریکٹر سے اچھائی ظاہر ہوگی، یعنی کہ وہ اخلاق حمیدہ کے اچھے صفات کے حامل ہو جائیں گے۔ کبھی بھی وہ لڑائی جھگڑے، حسد، بغض، غیبت، جتنے بھی صفات رذیلہ ہے، بری صفات ہیں، ان سے وہ انسان کیا رہے گا؟ ہمیشہ پاک رہے گا۔ یہ اس سورے کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اس سورے کی جو تعویذ ہے وہ کیا ہے؟
بس ہمارے بہت سارے گھروں میں کیا ہوتے رہتے ہیں، ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس سورہ کی ایک تعویذ ہے. وہ تعویذ کیا ہے کہ 7 مرتبہ روزانہ اس سورے کو، جس گھر میں مثلا لڑائی ہوتی ہے، مثلا بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، یا جس گھر میں بھی جس طرح کی بھی لڑائی ہے، اس سورے کو روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کریں گے تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے ریسپیکٹ دیں، تو امام فرماتے ہیں روزانہ 7 دن تک، بلکہ 11 دن تک روزانہ اس سورے کو 3 مرتبہ تلاوت کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت ڈال دے گا. اور اس سورے کی آخری تعویذ، وہ تعویذ کیا، مثلا آج کل کے زمانے میں بچے والدین کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے والدین پریشان ہیں کہ ہم جس قدر پہ کنٹرول کریں ہمارے بچے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. تو اگر بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے، ماں باپ کی کہنا نہیں مان رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، روزانہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سورے کی تلاوت کر کے اس کو دم کریں گے تو پروردگار اس بچے کو، اس بچے کے دل میں اچھائی ڈال دے گا. اس کے جو شرارتی ہوں گے یا جو بیڈ تھنگس ہوں گے یا بیڈ ہیبٹس ہوں گے، وہ سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بآواز بلند کریں صلوات. تو ابھی میں نے جتنے بھی فضیلت بیان کی، تعویذ بیان کی، یہ سارے سورہ حجرات کے حوالے سے. میں نے سورہ حجرات کے حوالے سے اس لیے بیان کیا کیونکہ میں نے جس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے وہ آیت کریمہ سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 15 ہے. ارشاد ربانی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. بتحقیق مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول خدا پر ایمان رکھے، ثم لم یرتابوا، ایمان ایسا رکھے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، یعنی کسی چیلنج کو اسے سامنا کرنا پڑے تو ان کے ایمان تزلزل کے شکار نہ ہو جائے. ثم لم یرتابوا یعنی کہ متزلزل نہ ہو. اس کے بعد فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن کی دوسری علامت، دوسری صفت کیا ہے، اللہ و رسول پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ کے راہ میں مال کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرتا ہو. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ کیا ہے، سچے لوگ ہیں. دیکھیں حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں 2 طرح کی چیزیں بیان کی ہے. پہلی چیز کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا مومن کی کیا ہے، علامت ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی پہلے آیت میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ متقی کسے کہتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. غیب کسے کہتے ہیں، یعنی کہ جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، جس جنت و جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، جن فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان پر ایمان رکھنا، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں. اب عزیزان محترم، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، لو کشف الغطاء مزدت یقینا. تھوڑا سا آگے ہو جائے تاکہ مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہو جائے. بآواز میں کریں صلوات. میں نے ابھی کیا کہا، ایمان بالغیب رکھنا، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا، جنت و جہنم کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھنا. اب مولا فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزدت یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں جس طرح اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کو دیکھے بغیر، جس طرح جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہوں ان کو دیکھے بغیر، جس طرح فرشتگان الہی پر ایمان رکھتا ہوں ان کو دیکھے بغیر، تو اگر میں اللہ کو دیکھوں، اگر میں جنت و جہنم کو دیکھوں، اگر میں فرشتگان الہی کو دیکھوں، پھر بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. ہمارا ایمان بھی اس قدر کیا ہونا چاہیے، مستقر ہونا چاہیے. دیکھیے خود مولا کائنات فرماتے ہیں اگر لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل کرو. یہ بہت بڑا جملہ ہے ہمارے زندگی کے لیے. مثلا انسان بارہا ڈر جاتے ہیں، بارہا انسان کنفیوز ہو جاتے ہیں،
کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے لیے کیا ہو جائے گا۔ اگر انسان کے ذہن میں اگر اللہ کی ذات ہو، یعنی کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہو، تو انسان کو کبھی بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج ہمارے پوری دنیا کے سامنے ہے، ایک طرف پوری مسلم ممالک ہے، دوسری طرف اکیلا ایران کھڑا ہے۔ ایران کیوں ثابت قدم ہے؟ ایران کیوں شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے؟ کیونکہ ایران کی قیادت اللہ پر مضبوط ایمان رکھتی ہے، کیونکہ ایران کی قیادت اللہ پر توکل کرتی ہے۔ تو تمام مسلم ممالک جس شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بجائے اس کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتے ہو، اس شیطان کے سامنے ایران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ میں جملے کی تبدیل کروں، ایران امریکہ کے شیطان اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا، بلکہ شیطان کی حقیقت کو دنیا پہ آشکار کر رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا مکار ہے، کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا دھوکہ باز ہے، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ علی والوں نے کیا، جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم، پہلی چیز اللہ پر توکل ہوں گے تو ہم کسی بھی میدان میں، کسی بھی لمحے، کسی بھی پریشانی سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وہ رسولی، اللہ کے رسول پر کیا ہو؟ مضبوط ایمان ہو۔ دیکھیے رسول خدا نے 6 ہجری میں ہجرت کرنے کے 6 سال بعد صلح حدیبیہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ یعنی کہ رسول خدا اور قریش کے جو مشرکین تھے ان کے درمیان ایک صلح طے پائی۔ اس صلح میں یہ طے پائی تھی کہ رسول خدا اس سال عمرہ نہیں کریں گے، کوئی بھی مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، جو بھی مکہ گئے ہیں وہ سارے عمرے کیے بغیر واپس آئیں گے۔ اور اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اس انسان کو، اس مسلمان کو واپس کر دیا جائے گا مکے والوں کو، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ظاہراً یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام پر ایک پریشر بنایا جا رہا ہے، رسول خدا پر ایک پریشر بنایا جا رہا ہے، اور رسول خدا کو ظاہراً کیا کیا جا رہا ہے؟ کمزور کیا جا رہا ہے۔ لیکن رسول خدا جو کچھ بھی نہیں کہتے جب تک وحی نہیں ہوتی، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی۔ تو رسول خدا کی اس حکمت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ اسلام کے لیے نقصان دہ نہیں تھا بلکہ اسلام کے لیے فائدہ مند تھا۔ اس کے لیے قرآن نے واضح اعلان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ کامیاب ترین، واضح ترین کامیابی حاصل ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ ہونے کے بعد مدینے میں جتنے مسلمان تھے ان میں سے بعض منافق بھی تھے، تو بعض منافقین نے سازش شروع کی، ایک عورت کے ذریعے سے ایک خط کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ اب رسول خدا کو بذریعہ وحی یہ بات، یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک خاتون رسول خدا اور مسلمانوں کے سیکریٹس لے کر، یعنی کہ خفیہ باتیں لے کر مکہ جا رہی ہے، اور اگر وہ باتیں مکے تک پہنچ گئی تو مسلمانوں کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب رسول خدا نے کیا کیا؟ مولا کائنات سے کہا یا علی آپ فلاں صحابی کو لے کر تیز دوڑنے والی ایک اونٹنی پر جا کر اس عورت کو روکنے کے بعد اس عورت سے اس خط کو لے کر واپس آ جائے۔ میں نے پہلے ایمان باللہ پر بات کی، اب ایمان بالرسول، یعنی کہ رسول خدا پر کس قدر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب رسول خدا نے جیسے مولا کائنات سے یہ کہا، مولا علی نے ایک صحابی کو لیا، لینے کے بعد ایک تیز دوڑنے والی اونٹنی کے پر بیٹھ کر دونوں اس عورت تک پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس عورت سے اس صحابی نے کہا کہ جو تمہارے پاس خط ہے اس خط کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی خط نہیں ہے۔ صحابی نے کہا رسول خدا نے ہمیں بھیجا ہے، تمہارے پاس خط موجود ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس خاتون نے قسم اٹھانا شروع کی اور قسم جلالے اٹھائی، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ اب جب اس خاتون نے قسم اٹھا لی، اس صحابی نے کہا مولا علی سے یا علی مجھے لگتا ہے اس خاتون کے پاس خط نہیں ہے، اگر اس کے پاس خط ہوتا تو یہ قسم نہیں اٹھاتی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک صحابی کا مقام ہے، صحابی کی معرفت ہے، لیکن مولا علی نے کہا کہ مجھے جس رسول نے بھیجا ہے وہ رسول بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا۔ مولا نے کہا اے خاتون
تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے وہ خط ہمارے حوالے کر دے، ورنہ میں خود خط سے کہوں گا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، ایک صحابی کا مقام، ایک صحابی کی معرفت، دوسرا مولائے کائنات کی معرفت ہے کہ جو رسول خدا پر اس قدر ایمان رکھتے ہیں، رسول جو بھی بولتے ہیں اس پر آنکھ بند کر کے بندہ اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اس آیت کریمہ میں جو تیسری صفت مومن کی وہ کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن مال کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دیکھیے مثلا ہمارے ذہنوں میں جہاد کے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بھائی جا کر وہاں تلوار کے ساتھ لڑائی کریں گے، میدان میں کود پڑیں گے، تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ بلکہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ حسب استطاعت۔ مثلا ایک بندہ ایک علاقے میں ڈاکٹر ہے، اب اس کے پاس کیا سکلز ہے، کیا طاقت موجود ہے؟ ڈاکٹری ہے۔ اب وہ ڈاکٹری کے مطابق مثلا علاقے میں غربت ہے، علاقے میں جو بھی خرابیاں ہیں، اگر وہ اپنی استطاعت کو، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ختم کر سکتا ہے تو اس کا یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ مثلا ایک علاقے میں ایک ٹیچر ہے، علاقے میں 3-4 بچے 10 بچے ایسے ہیں جو مثلا فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، پڑھائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ انسان ان بچوں کے لیے فری میں پڑھا دے تو اس انسان کے یہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ عزیزان محترم، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو یہی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ عزیزان محترم، جہاں پر جہاد بالمال آ جائے، یعنی کہ مال کے ذریعے سے جہاد کرنے کی بات آ جائے، تو وہاں پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مال کا تذکرہ آ جائے لیکن جناب خدیجہ کا تذکرہ نہ آ جائے۔ اس لیے کہ اسلام پھیلا ہے جن چیزوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ خود رسول خدا کی کیا حدیث ہے؟ ما قام الاسلام الا بمال خدیجہ۔ اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ فرمایا انتی ملیکۃ امرأۃ ذات المال، آپ ملکہ ہے۔ خود رسول خدا نے بی بی کو فرمایا آپ ملکہ ہے، امرأۃ ذات المال، آپ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، صاحب مال ہے۔ دیکھیں حضرت محترم، عربی میں 2 طرح کے لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ملکہ، ایک لفظ ہے ملیکہ، میم لام یا کاف اور بولتا ملیکہ۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ ملکہ کہتے ہیں، ملکہ بہت دنیا میں بہت ساری عورتیں گزری ہیں، مثلا حضرت بلقیس سے لے کر آج کے زمانے میں بھی دبئی وغیرہ یا سعودی عرب وغیرہ میں ملکائیں موجود ہیں، لیکن ملکۃ العرب صرف ایک ہی ہے تاریخ میں، وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ اب ملکہ میں اور ملیکہ میں کیا فرق ہے؟ ملکہ کہتے ہیں کہ جس کے اقتدار کو دیمک لگ سکے، یعنی جس کے اقتدار ختم ہونے والے، لیکن ملیکہ اس بات ان کے کہتے ہیں کہ جس کے اقتدار دنیا میں بھی باقی رہے، آخرت میں بھی باقی رہے۔ دنیا میں تاریخ میں ایک ہی ملکہ ہے اور وہ ملکہ بطول کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ محترم، اس زمانے میں کہ اگر کسی کے پاس ایک سرخ اونٹ ہوا کرتا تھا تو زمانے میں بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں کہیں تو اسے بلینئر سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی ذات یا ان کی دولت ہمیں اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی کے پاس ایک اونٹ نہیں تھا، 100 سرخ اونٹ تھے۔ یعنی کہ میں جملہ کہوں سا محترم، جو مالداروں میں مالدار کہلائے اسے خدیجہ کہتا ہے، یا الفاظ تبدیل کہوں کہ جو عربوں میں عرب پتی کہلائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ حضرت محترم دیکھیے، سب سے پہلے تو مال کمانا آسان نہیں ہے، اور بالاخص رزق حلال کمانا۔ بہلول ہارون رشید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بہلول نے ہارون رشید سے کہا اے ہارون، کیا تمہیں معلوم ہے کھانے کے آداب کیا ہے، دسترخوان کے آداب کیا ہے؟ تو ہارون نے کہا اے بہلول، کیا تم نے مجھے اتنا سمجھا ہوا کہ مجھے کھانے کے آداب بھی معلوم نہ ہو؟
تو پھر بتاؤ کھانے کے آداب کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، لقمے کو 3 انگلیوں سے کھانا، لقمے کو چبا چبا کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، اور کھانے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی کھانے کے آداب ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ جو چھٹے امام کا شاگرد تھا لیکن ظاہراً اپنے آپ کو پاگل دکھایا ہوا تھا، شو کیا ہوا تھا، بہلول نے کہا اے ہارون، جو سب سے اہم شرط ہے وہ تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم شرط کیا ہے؟ کہا سب سے اہم شرط یہ ہے کہ لقمے کو اس لیے دیکھنا ہے کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ لقمہ حلال ہے، لقمہ حرام۔ اگر وہ لقمہ حرام ہے تو تم ہاتھ کو 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ دھو لو، بسم اللہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو لقمہ ہے وہ لقمہ کیا ہونا چاہیے؟ لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مال کمانا، مال حلال کمانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد مال حلال کمانے کے بعد مال زیادہ کمانا یعنی دولت مند ہونا اس سے مشکل ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، بہت سارے انسانوں کی حقیقت کھل جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن کمال اس وقت ہے جب انسان کے پاس دولت آ جائے، مال آ جائے اور انسان اسی دولت کو، اسی مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اب جناب خدیجہ اتنی دولت مند ہونے کے بعد پورا مال، پوری دولت اسلام پر قربان کر دیا۔ بابا صلوات۔ محترم دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں، مثلا ہم کہیں کہ جیسے ڈیفنس سے کسی بندے کو لائے اور کسی غریب علاقے میں لے کر جائے اور سکے کہ آپ یہاں پر 1 دن گزار لیں، تو وہ نہیں گزار سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائف سے، اس ماحول سے، اس انوائرمنٹ کیا ہو چکے، وہ عادی ہو چکے، یعنی وہ لگزریس لائف، بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب وہ اس زندگی کو چھوڑ کر ایک معمولی سی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت خدیجہ کی ذات پر کہ جو اتنی دولت مند ہونے کے باوجود تمام مال اسلام پر قربان کر دیا، اس قدر قربان کر دیا کہ آخر میں بی بی کو کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، کھانے کی جگہ پر پتے کھا رہی تھی۔ اس قدر تمام مال کو، تمام دولت کو اسلام پر قربان کر دیا۔ بابا صلوات۔ بی بی کی عظمت کے لیے شہید محسن نقوی نے کیا خوب اشعار ارشاد فرمائے ہیں، انسان ہے انسانی شرافت کے بدولت، انسان ہے انسانی شرافت کے بدولت، زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت۔ توجہ چاہوں گا، انسان ہے انسانی شرافت کے بدولت، زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت، قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت۔ زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت، قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت، پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت۔ دوبارہ سنیے گا، انسان ہے انسان شرافت کی بدولت۔ اس جملے پہ غور کریں تو جس انسان کے اندر شرافت نہیں ہوگی وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انسان ہے انسانی شرافت کے بدولت، زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت، قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت، پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت۔ کس درجہ قدر رشتہ ایمان ہے تیرا، توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا۔ محترم دیکھیں نبی کسے کہتے ہیں؟ جس کا انسانوں پر، کائنات پر احسان ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ لیکن جناب خدیجہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا احسان نبی مکرم پر ہے، جس کا احسان اسلام پر ہے، تو جو کائنات کے لیے محسن بن جائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے لیے محسنہ بن جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ حضرت محترم حضرت خدیجہ کی مال، حضرت خدیجہ کی دولت اسلام کے راہ میں، نبی مکرم کے راہ میں بے مثال ہے۔ بی بی کی دوسری صفت کیا ہے؟ طاہرہ ہے۔ بارک رب العزت صلوات۔
بیوی کی دوسری صفت کیا ہے، دوسرا لقب کیا ہے؟ طاہرہ۔ طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ خاتون۔ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی انسان پاک و پاکیزہ ہو، طاہرہ ہو، گناہوں سے بچے ہوئے ہو، بیڈ گیدرنگ سے بچے ہوئے ہو، تو وہ انسان بھی ہمارے معاشرے میں عزت دار ہوتا ہے، اس انسان کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، اس زمانے کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جس زمانے میں مثلا ابھی ہم جی رہے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے بری چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس زمانے کے 10% بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں گناہ کھلے عام تھا، بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا جاتا تھا، ایک باپ بیٹی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو شرم اور ناگوار سمجھا جاتا تھا۔ جس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا، جس معاشرے میں زنا عام تھا، فسق و فجور عام تھا، فسق و فجور کی بے حیائی کی مثال اس سے میں زیادہ نہیں دے سکتا ممبر کی تقدس کو کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر جھنڈے لگائے ہوئے تھیں۔ اتنے گرے ہوئے زمانے میں، اتنے سخت معاشرے میں، جس بیوی نے اپنے آپ کو طاہرہ بنوایا ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اس قدر خطرناک معاشرہ تھا۔ تو بیوی کا ایک لقب کیا ہے؟ طاہرہ بیوی۔ اور بیوی کا آخری لقب اس کے بعد اب مسائل کیا ہے؟ انیس مصطفیٰ، مونس مصطفیٰ۔ رسول خدا کے لیے مونس ہے، مددگار ہے، انیس ہے۔ رسول خدا کو لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی، لیکن ہمیشہ جناب خدیجہ نے رسول خدا کی کیا دیا ہے؟ ساتھ دیا ہے۔ یہاں تک جو خاتون ملکہ تھی، سردار خاتون تھی، اس خاتون سے، اس خاتون کی جتنے بھی سہیلیاں تھیں، ان سب نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ رسول خدا کا ساتھ دینے کی وجہ سے، کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن عزیزان محترم، جناب خدیجہ نے ان کے بائیکاٹ کو قبول کر لیا، لیکن رسول خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بھی معاشرے میں دیکھیے، راہ حق پر چلنے کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ جو کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، کھلے عام ڈانس کر رہے ہیں، کھلے عام سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کی زندگی ہمیں بڑی خوشگوار لگ رہے ہیں، لیکن جو راہ حق پر ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن وہ انسان خوشحال نظر نہیں آ رہا۔ عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ وجہ جو انسان حق پر چلتا ہے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو بھی راہ حق پر چلا ہے، اسے شہید کیا ہے، اسے طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ عزیز محترم، جو انسان پہلے سے ان چیزوں کی آمادہ ہو، مثلا مجھے حق پر چلنا ہے اور مجھے ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تو جو انسان پہلے سے آمادہ ہو، وہ انسان کبھی بھی کسی بھی مشکل سے دوچار ہو تو پریشان نہیں ہوگا۔ بآواز بلند کریں صلوات۔ حضرت محترم، تو جس بیوی نے رسول خدا کا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ رسول خدا کو جھٹلا رہے تھے، اس بیوی نے رسول خدا کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ معاذ اللہ رسول خدا کو جھوٹا کہہ رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے۔ ہر بار ہر موقع پر رسول خدا کی کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے۔ بعض لوگ مثلا جو مقروض تھے، بیوی اپنے مال سے ان کے قرض ادا کرتے تھے اور کہتی تھی جاؤ جا کر محمد کی بات سنو، اس کے بعد تمہارا قرض میں ادا کر لوں۔ توحید کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بیوی نے اپنا پورا مال راہ اسلام میں قربان کر دیا۔ یہاں تک جب بیوی کے بطن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی،
اور بی بی قریب الولادہ تھی، اس وقت ایک خاتون کے لیے ایک اور خاتون کی، کسی خاتون کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بی بی پریشان تھی، اب سردہ بیٹھی ہوئی تھی، رسول خدا آئے، کہا یا خدیجہ آپ پریشان ہیں، اب سردہ لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں قریب الولادت ہوں، میری بچی دنیا میں آنے والی ہے، لیکن میری تمام سہیلیوں نے مجھ سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کوئی بھی میرے پاس میری مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا آپ فکر مند مت ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، ناراحت نہ ہو جائے، اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب اگلے دن رسول خدا آئے ہیں تو بی بی خوشگوار لگ رہی تھی، خوش لگ رہی تھی۔ رسول خدا نے سوال کیا یا خدیجہ کل آپ افسردہ تھی، پریشان تھی، آج آپ کی مزاج بہتر ہے، خوش لگ رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کل جیسے ہی کہا تھا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے بعد میرے پیٹ میں، میرے بدن میں جو بچی ہے، یہ بچی مجھے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے امیا لا تحزنی ولا ترحبنی ان اللہ ما ابی، اے مادر گرامی لا تحزنی پریشان مت ہو جائیے، خوف مت کھائیے، ان اللہ معی ابی اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ آواز بلند کریں صلوات۔ حضرت محترم ہمیں بی بی کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ جس قدر ہو سکے ہماری جتنی بھی استطاعت ہو معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے حسب استطاعت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہاتھ بڑھانا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار بھی مجاہد فی سبیل اللہ میں سے ہو جائے، ہمارا شمار بھی حضرت خدیجہ کے قبیلے میں سے ہو جائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اتنی بڑی بیوی رسول خدا کو اللہ نے ایک ہی سال میں 2 طرح کے صدمے دیے، 2 طرح کی مصیبتیں ایک ہی سال میں آئی۔ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی قریب ترین خونی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے غم میں، اس کی مصیبت میں کتنے دن غم مناتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس کے بعد ہم بلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کی ذات ایک ایسی ذات تھی، اس کے بعد رسول خدا نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال، حزن کا سال قرار دیا گیا، جس سال حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب بی بی کے آخری ایام آئے تو بی بی نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے۔ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ وہاں کس طرح سے گزارے، جو بی بی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، لگزریس لائف گزار رہی تھی، وہ بی بی شیب ابی طالب میں پتے کھا رہی تھی۔ اس وقت جناب فاطمہ بھی چھوٹی تھی، بچی تھی، جناب خدیجہ جو پتے کھاتی تھی اس سے شیرہ بنتا تھا اور وہی شیرہ جناب فاطمہ کے لیے نساءت بن جاتی تھی۔ اس قدر بی بی نے قربانیاں دی۔ جب آخری ایام پہنچے رسول خدا سے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر لے کر جائے۔ اب اس قدر بی بی کمزور ہو چکی تھی کہ خود سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ رسول خدا نے حضرت خدیجہ کو اٹھا کر اس گھر میں لے کر آئے جس گھر میں رسول خدا بی بی کے ساتھ 28 سال زندگی گزاری تھی۔ ایک مرتبہ اس گھر میں جیسے ہی پہنچے، پوری رات حضرت فاطمہ زہرا اپنے ماں کی حالت دیکھ کر کے لیے گزارے کرتی رہی۔ اس لیے عزیزو شب جدا تھی ماں سے جدا ہونے کی رات، حضرت فاطمہ زہرا یتیم ہونے والی تھی۔ اب جیسے ہی گھر میں پہنچی ہے حضرت خدیجہ، ایک مرتبہ رسول خدا سے کہا اللہ کے رسول اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ رسول خدا نے کہا خدیجہ آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے،
کمی جو ہماری طرف سے رہ گئی ہے، آپ نے اپنے تمام حقوق ادا کر دیے، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کو صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے 3 طرح کی وصیتیں کی۔ اللہ کے رسول، میری 3 وصیت ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی کو معاف کیجیے گا۔ اللہ کے رسول، دوسری وصیت میں آپ سے نہیں کہوں گی، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی، میری بیٹی آپ سے کہے گی۔ بی بی فاطمہ اس وقت 5 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی فاطمہ اپنے بابا سے کہیے گا، اپنے بابا کے کندھے پہ جو ردا ہے مجھے اس ردا میں کفن دے دے۔ عزادارو، بی بی کس قدر خوددار بیوی ہے۔ ایک مرتبہ تیسری وصیت کی، اللہ کے رسول میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیا ہے۔ مجھے میری بیٹی فاطمہ بہت عزیز ہے، اللہ کے رسول کوشش کیجئے گا کبھی میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، رسول خدا زار و قطار رونے لگے۔ بیوی نے وجہ پوچھی، اللہ کے رسول آپ رو کس لیے رہے ہیں، اس قدر زار و قطار کے لیے کس لیے کر رہے ہیں؟ عزیزوں، رسول خدا بیان نہ کر سکے، بتائے نہ جا سکے، بلکہ رسول خدا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، اے خدیجہ ذرا ان انگلیوں کے درمیان سے دیکھیے گا۔ جیسے جناب خدیجہ نے دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھا، کیا نظر آیا، کیا دیکھا؟ کچھ افراد ہیں، ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آگ لگانے کے سامان بھی موجود ہے، ایک گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دروازے کو آگ لگا رہے ہیں۔ جیسے دروازے کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی بیوی آ جاتی ہے، بیوی دروازے کے نیچے جاتی ہے، ایک مطلب اس بیوی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ نے تعجب سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا دروازہ چلایا جا رہا ہے؟ عزادار رسول خدا کہتے ہیں، خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ عزادارو، چھٹے امام اپنے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرا اصحاب جب رجعت ہوگی تو تمام انبیاء واپس آ جائیں گے، تمام ائمہ، تمام امام واپس آ جائیں گے، اس وقت حضرت خدیجہ بھی واپس آ جائیں گے۔ رسول خدا اس وقت امام حسین کے روزے سے تیگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنے دامن میں کچھ چھپا کر آئے گی، کچھ چھپایا ہوا ہوگا۔ رسول خدا سوال کریں گے، یا خدیجہ دامن میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ عزیزو، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بی بی وہاں پر پھر وہی سوال کرے گی، اللہ کے رسول مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہی تھی، میں نے کوئی کم خدمت تو نہیں کی تھی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تھی؟ رسول خدا پھر وہی جواب دیں گے، خدیجہ ہم شرمندہ ہیں، ہماری طرف سے کمی رہ گئی ہے، ہم آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکے، ہم آپ کے خدمت نہ کر سکے۔ عزیزو، ایک مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں، بی بی اپنے دامن کو ہٹا دے گی، حضرت محسن کی لاش کو پیش کر دیں گے، اللہ کے رسول میرے پاس جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، سب تیرے امت میں نشاور کر دیا تھا، سب تیرے امت میں لٹایا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول تیرے امت نے میری بیٹی کے بچے کے ساتھ یہ حال کر دیا ہے۔ آزاد آدمی چھٹے امام نے جیسے یہ بیان کیا، ایک مطلب ایک صحابی اٹھنے کے بعد سوال کیا، یا ابن رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جناب محسن کی لاشا فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا۔ امام رونے لگے، چھٹے امام رو کر کہتے ہیں، اے سوال کرنے والے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ خالی ہوں گے؟ نہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے، بلکہ فاطمہ کے ہاتھ سے اہل اسود کا جنازہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على عقبيهم الظالمین۔ دعائے خدا پاک پروردگارا ہمارے اس قلیل سے عبادت قبول بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس، جتنے بھی بانیان ہیں، جتنے بھی اس مجلس سے اہتمام کرنے والے مومنین ہیں، تمام برادران کے، تمام مومنین کی توفیقات خیر میں، رزق میں، روزے میں، علم و عزت میں اضافہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اس مجلس میں شریک ہیں، تمام مومنین کے مرحومین کے درجات کو بلند اور عالی عطا فرما۔
तमाम मोमिनीन की तौफीक़ात खैर में इजाफा अता फरमा। परवरदिगार दुनिया के जिस गोशे व कोने में, जिस जगह में, जिस कोने में मुसलमान ने जहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बिलखुसूस शहर हज़रत बिलअख़स ईरान की मोमिनीन और बिलखुसूस आयतुल्लाह सैयदना ख़ामनई की हिफाज़त और सलामती अता फरमा। परवरदिगार ता ज़फ़र महदी मऊद तमाम मुजतहिदीन निज़ाम इस्लामी को हम सब के सरों पर कायम और दायम अता फरमा। परवरदिगार हम सब की आखिरी उम्मीद इमाम ज़मान के ज़ुहूर ताजिर अता फरमा। हम सब को मौला के अवन अंसार में शामिल शुमार अता फरमा। परवरदिगार क़ल्ब इमाम को हम सब से खुशनुद राज़ी अता फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन को